ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویسے تو معاشی بات کے اوپر ہمارے پروگرام کے اندر گرما گرم بحث نہیں ہوتی, لیکن آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس پر بھی ایک بڑی پرو ایکٹیو اور گرما گرم بحث ہو رہی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب ڈاکٹر اطہر احمد صاحب اور میر محمد علی خان صاحب اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. سب آپ بتا رہے تھے کہ بہت سے ممالک ایسے, خصوصی طور پر آپ بنگال کا ذکر, بنگلہ دیش کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے ویلیو ایڈ کر دی, لوگ وہاں سے سامان خریدنا پسند کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں ایسے بینگ این اکیڈمک پرسن, جی کیونکہ میرا تعلق تدریس کے شعبے سے جی ہے, بالکل, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس پروفیشنلزم کی کمی ہے. کمی ہے. اچھا, پروفیشنلزم کی کمی ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو ایچ آر میں کہلاتے ہیں نا, ہیومن ریسورسز کی پڑھائی میں کہتے ہیں نا رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس, تو وہ نہیں ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا, وہ مطلب ایگزیکیوشن میں کہیں پبلک سیکٹر میں بھی نہیں ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں. پبلک سیکٹر میں تو خیر آپ چھوڑ دیجیے, نہ ہی ذکر کریں, وہ پروگرام سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی. بالکل. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, دیکھیں اس میں جو ہے نا مارکیٹنگ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. بہت اہم. دیکھیں جو بھی ہو, فرنٹ مین جو ہے نا, جس طرح سے فوج میں انفینٹری اور آرٹلری کے بغیر فوج نہیں ہے, تو اسی طرح سے بزنس جو ہے مارکیٹنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جی, تو مارکیٹنگ سب سے فرنٹ لائن پہ ہے. تو ہمارے پاس پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو مارکیٹنگ کی جو تعلیم ہے اس کا ایگزیکیوشن نہیں ہے. پبلک سیکٹر میں تو ہے نہیں, جی, پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا ایگزیکیوشن نہیں ہے. پڑھاتے ضرور ہیں. دیکھیں پڑھاتے ضرور ہیں. اب ہمارے پاس اب جیسے تاجر تنظیمیں ہوتی ہیں نا مختلف شعبوں کی, ٹاول مینوفیکچررز ایسوسی ایشن, ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن, بہت ہیں, وہ اپنے اپنے سیکٹر کے مفادات کے ذمہ دار ہوتی ہیں. بین الاقوامی سطح پر بڑی بڑی لابیاں ہوتی ہیں, اور خان صاحب اس سے واقف ہیں کہ امریکہ کے اندر لابیز ہوتی ہیں باقاعدہ, وہ ان کے لیے ورک کرتی ہیں واشنگٹن میں. اس میں جیسے ہے, میں آپ کو بتاؤں, ویلیو ایڈیشن میں یہاں پہ پاکستان میں بھی کہنے کو نام نہاد مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے, جی, لیکن وہ سال میں 1-2 اینول ڈنرز اور فوٹو سیشن کے علاوہ کیسی آپ باتیں کریں, اتنے بڑے بڑے رائل فنکشن ہوتے ہیں ان کے, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. ایگزیکیوشن بتائیے کیا ہوتا ہے. پاکستان کی مارکیٹ کے جتنے ذمہ دار لوگ ہیں نا, کوئی مارکیٹنگ پڑے ہوئے نہیں, مسکرائے جا رہے ہیں, کوئی سب مسکرائے جا رہے ہیں, ہنسے جا رہے ہیں, مارکیٹنگ پڑے ہوئے نہیں. ویلیو ایڈیشن پر اگر ہم آتے ہیں, تو اگر آپ ویلیو ایڈیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا, دیکھیں میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ ایک چیز مارکیٹنگ جو ہوتی ہے نا, اس کے امبریلا کے اندر اور بھی چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس آتے ہیں. ایک سبجیکٹ ہے کنزیومر بیہیویئر. کنزیومر بیہیویئر کیا چیز ہے؟ کنزیومر بیہیویئر یہ چیز ہے کہ کنزیومر کی سائیکالوجی پڑھے, کنزیومر کی ریکوائرمنٹ پڑھے کہ وہ کب لیتا ہے, کیوں لیتا ہے, کتنا لیتا ہے, کہاں سے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ ان عوامل کو جو کنزیومر کو آپ کی طرف کھینچ کے لے کر آئے, ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد وہ عوامل پیدا کریں اپنی پروڈکٹ میں کہ کنزیومر آپ کی طرف آئے. تو اب اس کو ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو یو اے ای میں پاکستان کی چاول کی برآمدات گرتے 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 بہت کم ہو گئی. جی, بہت کم ہو گئی. نتیجہ کیا گیا, کنزیومر بیہیویئر کی اسٹڈی کرنے کے بعد یہ ان کو کر کے بتایا, نتیجہ یہ دیا کہ بھئی اب چاول ایک آدمی ایوریج کتنا کھاتا ہے. تو دیکھا یہ کہ ایک آدمی ایوریج میکسیمم 200 گرام کھاتا ہے ایک وقت میں. تو چاول کو لے کر بوائل کیا, لاہور پار بوائل جو ہوتے ہیں, جی, پار بوائل چاول کو ہم نے پھر کیا کیا, اس کی پیکنگ پولیتھین بیگز میں 200 گرامز کی, اور ان 200 گرام پہلے چاول بوری میں جاتے تھے. بالکل. اب بوری میں نہیں جاتے, گتے کے کارٹون میں جاتے ہیں, گتے کے کارٹون میں جاتے ہیں, اور گتے کے کارٹون کے اندر 200 گرامز ایچ کے پیکٹس ہوتے ہیں. اب وہ جو باہر فیکٹری کے سے گیٹ پر نکلتا ہے مزدور وہاں پر, تو وہاں دکان سے چاول کا ایک پیکٹ لیتا ہے, تو چاول کا پیکٹ ریک سے نکال کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتا, ریک سے نکال کے مائکرو ویو اوون میں روٹیٹ کرتا ہے اور پھر وہ دیتا ہے, پھر وہ پھول کے تیار ہو جاتے ہیں. پھر وہ پلاسٹک کھولیں تو بالکل فریش چاول نکلتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا, 200 گرامز جب 10,000 لوگ کھائیں گے تو کتنے گرامز چاول ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات. اس طرح سے پھر چاول کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا, اور جتنے سے کم ہونی شروع ہوئی تھی اس سے زیادہ ہو گئی وہاں پر. مارکیٹنگ میں اکثر صاحب شاید اس کی تائید کریں, ریک سپیس جو ہوتی ہے سپر مارکیٹس میں, وہ ویزیبلٹی کے لحاظ سے بکتی ہے کہ آپ کا آئی لیول ایوریج ہائٹ کتنی, اگر آپ ان ڈیپتھ میں جانا چاہیں کہ اگر آپ بڑی گہرائی میں دیکھتے ہیں پروڈکٹ ہے, تو ایک اگر 5 فٹ 8 انچ کی ایوریج ہائٹ ہے لیڈیز کی یا جینٹس کی, تو وہ ریک سپیس جو 1.5 فٹ کی ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے وہ نظر میں آ جائے. پوری دنیا اس کامن آئیڈیل ہے, وہ آئیڈیل ہے.